أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. تمام تر تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تحلیلات، تسبیحات، اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالی کے لیے، بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، جو ہمارا رہنما ہے، لیڈر ہے، اسوہ ہے، قدوہ ہے، مثال ہے، آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی نجات ہے۔ معزز سامعین کرام، جس مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں وہ رمضان کا مہینہ ہے، ماہ مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بہت سارے فضائل ہیں جو کچھ پچھلے جمعے آپ سماعت کر چکے ہیں، اور کچھ اب ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ صرف روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، بٹ the month of Ramadan, it is the month of peace, the month of tranquility, the month of goodness, the month of forgiveness, the month of mercy, the month of celebration of being a Muslim, the month of feel one another, the month of ibadah, the month of fasting. Fasting is a part of Ramadan. روزہ تو صرف ایک حصہ ہے رمضان ہے، یہ جو ہے یہ احساس کا مہینہ ہے، یہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا مہینہ ہے، یہ رحمت اور شفقت کا مہینہ ہے، یہ عبادات کا مہینہ ہے، یہ صوم و سیام، قیام، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ ہر عبادت کا مجموعہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوگی تو ہم صحیح معنوں میں رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر ہم صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیں اور دھوکہ، فراڈ، کذب، چغلی، غیبت، یہ چیزیں ہم نہ چھوڑیں تو ہم رمضان سے مستفید نہیں ہو سکتے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اس رمضان کی فضیلت کے بارے میں کہ ما من حسنۃ عملها ابن آدم الا كتب له 10 حسنات الى 700 ضعف، قال الله عز وجل الا الصيام فانه لي وانا اجزي به، يدع شهوته وطعامه من اجلي، الصيام جنة للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك۔ Allah subhanahu wa ta'ala said there is no good deed that the son of Adam does, but between 10 and 700 hasanah will be recorded for him. Allah subhanahu wa ta'ala said, except fasting, for it is for me and I shall reward for it. He gives up his desires and his food for my sake. Fasting is a sheep, and the fasting person has 2 moments of joy. One when he breaks his fast, and another when he meets his Lord. And the smell that comes from the mouth of the fasting person is better before Allah than the fragrance of musk. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم ہر عمل، ہر نیک عمل وہ ابن آدم کا ہے، بندے کا اپنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھاتا ہے، الا الصوم،
لیکن روزہ جو ہے الصوم لی، یہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ باقی جو حسنات ہے، جو نیک کام ہے، اس کے ثواب کا مقدار معلوم ہے، لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ اس کے ثواب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ اس کا کتنا ثواب ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی وہ ہوتی ہے جب وہ اپنے روزے کو افطار کرتا ہے، اس وقت اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور ایک جو عظیم خوشی اس کو محسوس ہوگی وہ قیامت کے دن وہ اپنے رب سے جب ملاقات کرے گا، اس دن کی خوشی اس کو ملے گی۔ اور روزے دار کا منہ کا جو بو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ پسند ہے۔ اور یہ بو یہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس بندے نے میرے کہنے پر کھانا پینا چھوڑا ہے اور تمام شہوات چھوڑے ہیں، تو اس لیے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دے گا۔ اور روزہ جو ہے ڈال ہے، شیلڈ ہے، پروٹیکشن ہے، یہ شیطان سے بھی پروٹیکشن ہے، یہ گناہوں سے بھی پروٹیکشن ہے۔ روزہ جو ہے بندے کو کور کر دیتا ہے، حفاظت میں لے لیتا ہے۔ یہ روزے کی جو ہے فضیلت ہے۔ اس طرح روزے میں اگر ہم نبی علیہ السلام کی عمل کو دیکھیں تو نبی علیہ السلام كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فإذا رزق القرآن۔ نبی علیہ السلام سب سے زیادہ سخی تھے، سخاوت میں سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی علیہ السلام کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، اور حدیث میں ہے كالريح المرسلة، ایسی سخاوت ایسے اللہ کے راستے میں دیتے جیسے برستی ہوئی بادل ہوتی ہے، جو خوب بارش برستی ہے، اسی طرح جو ہے نبی علیہ السلام کا معمول ہوا کرتا تھا اس رمضان میں۔ ویسے تو پورے سال نبی علیہ السلام کا معمول یہی تھا کہ کوئی بھی مال آئے، ضرورت وقت کے مطابق جو کھانے کا وہ ضرورت ہے وہ لے کے باقی تقسیم کر دیا غربا میں، کوئی بھی چیز اپنے پاس نہیں چھوڑی۔ لیکن رمضان کا مہینہ جب آتا تو برستے ہوئی بادل کی طرح نبی علیہ السلام اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ اور اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ صدقۃ رمضان، کہ جو بہترین صدقہ ہے وہ رمضان کے مہینے کا صدقہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو رحم فرماتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو بندہ اللہ کے بندوں کے اوپر رحم فرماتا ہے، اللہ اس بندے کے اوپر رحم کا معاملہ کرتا ہے اس رمضان کے مہینے میں۔ تو اللہ کے بندوں کے اوپر جو ہے رحم کیجئے، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان فی الجنت غرفا یرا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، قالوا لمن هي یا رسول اللہ؟ قال لمن طیب الکلام اطعم الطعام وادام الصیام وصلى باللیل والناس نیام۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا in paradise there are rooms who inside can be seen from the outside and the outside can be seen from the inside. The Sahaba asked, who are they for, O Messenger of Allah? He said, لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. For those who speak kindly, feed the hungry and stand in prayer at the night when the people are sleeping. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسے محل ہے جو اللہ نے تیار کیا ہے، اس کے اندرونی
جو جگہ ہے وہ باہر سے نظر آتا ہے اور ان کا جو بیرونی منظر ہے وہ اندر سے نظر آتا ہے. صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ کن کے لیے یا رسول اللہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لمن طیب الکلام، جو اپنی بات کو جن کا بات اچھا ہو، جن کا اخلاق اچھا ہو، وہ اطعم الطعام، اور جو لوگوں کو کھانا کھلائے، یہ ان کے لیے ہے، اور یہ ان کے لیے ہے. وہ صلی باللیل والناس نیام، کہ رات کے اندھیروں میں جو لوگ اپنے بیڑوں میں سو رہے ہوتے ہیں اور یہ بندہ اس رات کے اندھیرے میں اٹھ کے نماز پڑھے، تہجد پڑھے، قیام اللیل کرے یا تراویح پڑھے، تو یہ محل اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رمضان خیر کا مجموعہ ہے. تو اس حدیث میں ہے کہ جس نے روزہ رکھا، تو روزہ تو آلریڈی رمضان میں بندہ رکھتا ہے. پھر حدیث میں ہے کہ جس کی بات اچھی ہوئی، خیر کی بات، اچھے اخلاق، یہ بندہ کر لے اس میں رمضان میں. یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں. وہ اطعم الطعام، اور جو دوسروں کو کھانا کھلائے، یہ بھی ممکن ہے. لوگوں کے روزے افطار کراؤ، اور وصلی باللیل والناس نیام، اور قیام اللیل یعنی تراویح، یا اس کے علاوہ جو لوگ سو رہے ہو اور آپ اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھیں. تو یہ چاروں چیزیں اس رمضان میں ممکن ہیں. یہ خیر کا مجموعہ ہے، یہ اچھا موقع ہے، یہ بہترین چانس ہے آپ کے پاس. یہ کام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ محل آپ کے لیے تیار کیے ہیں جن کا باطن جو ہے ظاہر سے نظر آ رہا ہے اور جن کا ظاہر باطن سے نظر آ رہا ہے. اور اسی طرح یہ خیر کا مجموعہ، ایک اور حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہوا. نبی علیہ السلام نے پوچھا، صحابہ سے عرض کیا، من اصبح منکم اليوم صائما، کہ آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے روزہ رکھا ہے. قال من تبع منکم اليوم جنازۃ، آج تم میں سے کس نے جو ہے جنازہ میں شرکت کیا ہے، جنازہ پڑھا ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شرکت کی ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من تصدق بصدقۃ، آج کس نے صدقہ دیا؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے صدقہ دیا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من عاد منکم مریضا، آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مریض کی عیادت کی ہے. تو پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، کہ یہ صفات جس بندے میں جمع ہو جائے تو اس کے لیے جنت. اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے. دیکھو روزہ رکھنا رمضان میں ممکن ہے، مریض کی عیادت کرنا بندہ قرب و جواب میں دیکھ لے. رمضان میں تو سب مریض ہوتے ہیں، کسی کا گلا خراب ہے، کسی کا زکام ہے، کسی کو کھانسی ہے، اس کی بندہ عیادت کرے. اور اسی طرح جنازے میں شرکت، کوئی اگر جنازہ ہے تو بندہ شرکت کرے. اور صدقہ ویسے بھی کرتا ہے الحمدللہ لوگ. تو یہ جب چیزیں آپ سے جمع ہو گئی تو اللہ نے آپ کو جنت میں داخل کرنا ہے. تو جس نے جنت میں جانا ہے کوشش کرے کہ اس خیر کے مجموعے میں اور اس خیر کے مجموعے سے فائدہ ہو سکے. کچھ چیزیں آلریڈی بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرتا ہے. تراویح پڑھتا ہے، قیام اللیل جی، روزہ رکھتا ہے جی، افطار کرتا ہے تو کرواتا بھی ہے، نہیں تو پڑوسی کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے. جنازہ رہ گیا اور کسی مریض کی عیادت، یہ اگر ممکن ہے تو کر لے، نہیں ہے تو نیت کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ثواب دے دے گا. اور رمضان کی فضیلت میں کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا he who observed fasting during the month of Ramadan faithfully and accepting its reward from Allah will have he past sins forgiven. کہ جس بندے نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی یقین رکھتے ہوئے ثواب کا طلبگار ہو کر اس نے اگر رمضان کے روزے کا تو الگ ہے لیکن رمضان کی قیام کیا، رمضان کی تراویح پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے سابقہ گناہ کو جو ہے معاف فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح رمضان کا مہینہ ہے تو اس کا مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ بندہ سحری کرے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن في السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے. The messenger of Allah said, eat suhoor, surely there is a blessing in suhoor. سحری کے ٹائم پہ اگر بندے کا دل نہ بھی کر رہا ہو تو بندہ کچھ پانی پی لے، ایک گھونٹ پانی پی لے یا ایک کھجور کھا لے، اس وقت برکت والا ٹائم ہے. وہ برکت وہ دنیا کا بھی ہو سکتا ہے، برکت آخرت کی بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے مال کا برکت بھی ہے، ہو سکتا ہے اولاد میں بھی برکت ہو سکتا ہے، آپ کی صحت میں بھی برکت ہو سکتی ہے، علم میں بھی برکت ہو سکتی ہے. اس کا جو ہے شریعت نے کوئی خاص لمٹ نہیں بتائی، لیکن اس وقت برکت والا ٹائم ہے. اور ویسے بھی اگر بندہ اٹھے ایک تو سنت پہ عمل ہو جاتا ہے کہ سحری کرو، بندہ سحری کرتا ہے، اور تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے کہ بندہ دعا پڑھ لے، کوئی تلاوت کر لے، کوئی 2 رکعت پڑھ لے. تو یہ سارا جو سحری کا ٹائم ہے یہ برکت سے خالی نہیں ہے. اسی لیے جو ہے سحری کرنا ضروری ہے. اور ایک اور مسئلہ رمضان کا کہ کوئی بندہ اگر بھول کے کچھ کھا پی لے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا نسي احدكم فاكل او شرب فشتم صومه فانما اطعم الله وسقاه. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, if any one of you forgetfully eats or drinks while observing fasting, he should complete his fasting, for Allah has fed him and given him to drink. یہ اللہ نے اس کو کھلایا ہے، اللہ نے اس کو پلایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے. اگر بھول کے بندہ کچھ کھا پی لے اس کو چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کر لے. اور رمضان میں ایک اور احتیاط یہ ضروری ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اور وہ فحش کلامی سے، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے اگر وہ اپنے آپ کو نہیں روکتا، اس روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اس بندے کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں کہ اپنے آپ کو بھوکا رکھ لے. وہ بھوکا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said, if one does not eschew lie and false conduct, Allah has no need that he should abstain from his food and his drink. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ روزہ رکھ لیں، اپنے کھانے پینے سے بھی اپنے آپ کو روک لیں، غلط بیانی سے، غلط کلام سے، فحش کلامی سے، ان ساری چیزوں سے روزہ رکھنا چاہیے. صرف اس سے نہیں کہ بندہ کھانا پینا چھوڑ. اسی طرح روزہ اور کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کوئی بھی چیز کھانے کی ہو یا پینے کی ہو، معدے میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن معدے میں پہنچ جائے، اس گلے سے نیچے چلا جائے. ٹھیک ہے، یہ ایک راستہ ہے. اور کچھ جو حالات مفتیان کرام ہیں جو کل ایکلپس میں نے سنا، بہت ہنسی بھی آئی اور بہت افسوس بھی ہوا. وہ کہہ رہے ہیں کہ استنجا کرتے وقت آپ سمیٹ کے بیٹھے، کیونکہ استنجا کرتے وقت آپ کا پانی معدے میں جا سکتا ہے. ان کا پانی جائے گا، ہمارا پانی نہیں جائے گا. ایسا سائنس نے بھی ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں بتائی کہ نیچے سے بندے کا پانی جو ہے وہ معدے میں چلا جائے. تو یہ جو حلا ہے، ایسے مفتیان اپنے آپ کو کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں، یہ جہل پر مبنی فتوے ہیں. اس سے پرہیز کریں. آپ سمیٹ کر بیٹھے، کھول کے بیٹھے، جیسے تمہاری مرضی ہے، اپنی صفائی کر لیں. اس سے روزہ نہیں. اسی طرح
الاستقاء، بندہ جو ہے اگر جان بوجھ کر قے کر لے، انگلی ڈال کر یا کسی اور چیز کی وجہ سے جان بوجھ کر اگر وہ الٹیاں کر لے، قے کر لے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر خود بخود الٹی ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جماع سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ گھریلو تعلقات، جماع، التقاء الختانین، جب دو ٹانگیں آپس میں مل جائیں، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، روزہ ٹوٹ گیا۔ اور اسی طرح انزال، جب بندہ جان بوجھ کر اور شہوت کی حالت میں اپنا منی خارج کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح حیض اور نفاس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کا تعلق خواتین سے ہے کہ جب ماہواری آ جائے تو وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آدھے دن میں بھی آ جائے تو اس کے بعد روزہ اپنا ختم کر لے، روزہ کمپلیٹ نہ کرے، چھوڑ دے۔ اور جس خاتون کے ہاں ولادت ہو جائے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور وہ چیزیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح آنکھ میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں دوائی ڈالنے سے بھی، قطرے ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح لپسٹک استعمال کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ڈرپ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ڈاکٹر کہے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے وہ ہے، لیکن وہ ڈرپ یا وہ سوئی جو بندہ غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے کہ اس سے اس کو تقویت ملے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح انسولین لگانا یا بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، جسم پر تیل لگانا، پرفیوم لگانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نہانا، مسواک کرنا، مسواک سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور علماء نے کہا کہ ٹوتھ پیسٹ جو ہم یوز کرتے ہیں اس سے بھی نہیں روزہ ٹوٹتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ بندہ وہ استعمال نہ کرے، سحری سے پہلے اور افطاری کے بعد استعمال کرے۔ اسی طرح کوئی خاتون یا کوئی کوکی اگر کھانا پکاتا ہے تو وہ اس کھانے کا ٹیسٹ کرنے کے لیے اگر وہ ٹیسٹ کرتا ہے، تھوڑا سا چکھ لیتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ ٹیسٹ کر کے واپس تھوک جو ہے پھینک دیں۔ اسی طرح خون دینا کسی کو، یا خون کا ٹیسٹ کرنا، یا ناک میں دوائی ڈالنا، ان سب سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سگریٹ سے، نسوار سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ہو گیا کہ ناک کی دوائی اگر اس کے قطرے چلے جاتے ہیں حلق میں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کان کہ اس سے نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر آپ نے کہیں بھی دوائی استعمال کی ہو سر کے مختلف پارٹ میں اور اس کا قطرہ اگر حلق میں چلا گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ کچھ فضائل تھے اور کچھ مسائل تھے رمضان کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔